اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ اردو گریڈ 4۔ آج ہم لیکچر نمبر 8 کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اردو کی ورک بک اوپن کریں گے جہاں سے ہم اس کی منصوبہ بندی دیکھیں گے۔ بچوں، سب سے پہلے ہم 7ویں ہفتے کے دوسرے پیریڈ میں سبق ایک وقت میں ایک کام کی پڑھائی اور اس کی وضاحت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم بک کے اوپر جو بھی اس کا کام ہوگا اردو کا ہم وہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم 3rd پیریڈ میں ہم اسی سبق کے سوالات جوابات کریں گے۔ اور بچوں پھر آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے گھر میں، اور یہ جو اس سے پہلے ہم نے سبق پڑھا تھا جگنو، آپ نے اس کا اور ان دونوں اسباق کا ٹیسٹ بھی تیار کرنا ہے۔ آج بچوں ہم ساتھ میں اسی لیکچر میں ویک 8 کو بھی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے پیریڈ میں ہم کریں گے ورک شیٹ نمبر 8، ورک بک پیج نمبر 64 to 65۔ اس کے ساتھ ہم دوسرے پیریڈ میں ہم مختلف آپ کو میں تصویریں دکھا کر میں اسم فعل حرف اور پھر اسی اسم کی مناسبت سے صفت آپ کو بتاؤں گی۔ اگلے ہم پیریڈ میں ورک شیٹ نمبر 9، ورک بک پیج نمبر 66 اینڈ 67 کریں گے۔ اس کے بعد ہم پڑھائی وضاحت کریں گے، پانی ہے زندگانی یعنی کہ نیا سبق، اور پھر گرامر اس کی ایک کہانی ہے، ورک بک پیج نمبر 68 to 69۔ اس طرح ہمارا ویک 7 and 8 جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ تو بچوں سب سے پہلے آپ اردو کی بک اوپن کریں گے اور اس ساتھ میں ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بچوں یہ آپ کا پیج نمبر 29، اس پہ سبق نمبر 6، ایک وقت میں ایک کام۔ آپ بچوں کو میں سب سے پہلے بتاؤں کہ اس سبق کو پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں، یعنی اس سبق کے پڑھنے کے بعد ہمیں کیا کیا مقاصد حاصل ہونے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے صحیح استعمال، کیا آپ لوگوں کو بتانا کہ آپ نے وقت کو کس طرح صحیح استعمال کرنا ہے، اور وقت جیسی انمول نعمت اور قیمتی، یعنی بہت زیادہ قیمتی یہ چیز ہے اور قیمتی خزانہ ہے، اس کی آپ کو قدر سے آپ کو آگاہ کرنا، ہمت اور محنت کا آپ کو سبق حاصل ہونا، اور ہر کام کو اس کے وقت پر کرنے کی اہمیت سے آپ کو آگاہی ہونا۔ بچوں میں آپ کے سامنے یہ نظم پڑھوں گی، تو پھر اس کے بعد آپ میں سبق کی وضاحت بھی آپ کے سامنے کر دوں گی۔ سبق ہے کام کے وقت کام اچھا، اور کھیل کے وقت کھیل زیبا۔ جب کام کا وقت ہو کرو کام، بھولے سے بھی کھیل کا نہ لو نام۔ ہاں کھیل کے وقت خوب کھیلو، کودو پھاندو کے ڈنڈ پیلو۔ خوش رہنے کا ہے یہی طریقہ، ہر بات میں ہے چاہیے سلیقہ۔ آپ نیکسٹ پیج پہ آئیں۔ ہمت کو نہ ہارو خدارا، مت ڈھونڈو غیر کا سہارا۔ اپنی ہمت سے کام کرنا، مشکل ہو تو چاہیے نہ ڈرنا۔ جو کچھ ہو سو اپنے دم قدم سے، کیا کام ہے غیر کے کرم سے۔ چھوڑو نہیں کام کو ادھورا، بیکار ہے جو ہوا نہ پورا۔ ہر وقت میں صرف ایک ہی کام پا سکتا ہے بہتری سے انجام۔ جب کام میں کام چھیڑا دونوں ہی میں پڑ گیا بکھیرا۔ افسوس ہوا خزانہ غارت، جو وقت گزر گیا اکارت۔ افسوس ہوا خزانہ غارت، ہے کام کے وقت کام اچھا اور کھیل کے وقت کھیل زیبا۔ بچوں یہ نظم لکھی ہے محمد اسماعیل میریٹھی صاحب نے، اور وہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے بہت ساری بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں۔
تو ہم نظم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بچوں کو، خصوصاً آپ بچوں کو مخاطب کر کے، کہ آپ کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کام کے وقت کام کرو اور کھیل کے وقت کھیل کرو، یہی آپ لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ اور جب آپ کام کر رہے ہو تو بھولے سے بھی آپ کھیل کا نام نہ لو۔ ہاں، جب آپ کھیل کا وقت ہو تو آپ اس وقت خوب کھیلو، کودو، پھاندو، ورزش کرو، جو کچھ بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ کرو۔ اور خوش رہنے کا بھی اس میں انہوں نے یہی طریقہ بتایا ہے۔ خوش رہنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہر بات میں سلیقہ انسان کو چاہیے ہوتا ہے، اور جب وہ کھیل رہا ہوتا ہے تو کھیلے، اور جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو چاہیے کہ وہ صرف ایک ہی کام کرے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور اللہ کے علاوہ اور کسی کا سہارا نہیں لینا چاہیے، ہمت سے کام کرنا چاہیے، اور اگر کبھی مشکل آ پڑے تو کبھی ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور اپنے دم قدم پر خود انسان کو بھروسہ ہونا چاہیے، نہ کہ دوسروں سے مدد مانگتا پھرے۔ اور کسی کام کو آپ کبھی بھی ادھورا مت چھوڑیں، اور اگر کام ادھورا رہ جاتا ہے تو سب بیکار ہو جاتا ہے، اور ایک وقت میں صرف ایک ہی کام کو انجام دو تو وہ بہترین انداز اور بہترین طریقے سے کام مکمل ہوتا ہے۔ جب آپ ایک کام میں دوسرا کام چھیڑو گے تو دونوں میں ہی یعنی جھگڑا ہو جائے گا کہ ایک کام بھی ادھورا اور دوسرا بھی صحیح طریقے سے پورا نہیں ہو سکتا۔ جو کام وقت بیکار گزر گیا تو اس کا مطلب ہے وہ غارت ہو گیا، یعنی وہ ضائع ہو گیا، اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنا قیمتی وقت جیسا قیمتی خزانہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو سب بچوں کے لیے اور ہر انسان کے لیے یہ کام بہت اچھا ہے کہ کام کے وقت کام کرو اور کھیل کے وقت کھیلو۔ بچوں، ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ آپ غور سے دیکھیں نظم میں یہ جو سوالات جوابات ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم ورک بک پہ کرواتے ہیں، الفاظ معنی بھی آپ ورک بک پہ کریں گے، جملے جو ہیں وہ بھی آپ کے ورک بک پہ ہیں۔ تو ہم اگلے پیج پہ آتے ہیں۔ آپ نے کرنا ہے نظم، ایک وقت میں ایک کام کے مطابق دیے گئے الفاظ کے ہم الفاظ لکھیے۔ کام، انجام، پورا، ادھورا، طریقہ، سلیقہ، کام، نام، خدارا، سہارا، چھیڑا، بکھیرا، کرنا، ڈرنا، اکارت، غارت۔ آگے دیکھیں کے اور کے کا استعمال۔ کے دو جملوں کے درمیان کسی بیان کو واضح کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہیں اس لیے کہ، اس طرح کے، اس وجہ سے کہ۔ مثالیں: ابو نے کہا تھا کہ جلدی گھر آ جانا، یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں فارغ نہیں ہوں۔ ایسے 3 جملے بنائیے جن میں کہ استعمال کیا گیا ہو۔ چچا نے کہا تھا کہ وہ لاہور آئیں گے۔ ایسا کام کرو کہ سب فخر محسوس کریں۔ مجھے اتنی بھوک لگی تھی کہ میں سارا سلاد کھا گئی۔ اب کے جملے دیکھیں۔ کہ 2 لفظوں کے آپس کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ مثالیں کیا ہیں؟ یہ علی کے جوتے ہیں، اس نے اپنے بھائی کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ عائشہ کے پاس 4 کتابیں ہیں۔ آگے ہے ایسے 3 جملے بنائیے جن کے میں کے استعمال کیا گیا ہے۔ احمد کے پاس نئی گاڑی ہے۔ احمد کے پاس کیا ہے؟ نئی گاڑی ہے۔ اسد کے ابو سعودی عرب چلے گئے۔ علی کے 3 بھائی ہیں۔ اگلا سوال دیکھیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ چمن، باغ، کمزور، لاغر، جوش، جذبہ، قسمت، نعمت، راحت، سکون۔ بچوں، یہ ہمارا اردو کی کتاب پہ جو کام تھا وہ کمپلیٹ ہوا۔ تو اب آپ اردو کی ورک بک اوپن کریں اور ہم تاکہ اس سبق کے سوالات جوابات کر سکیں۔ بچوں، یہاں پیج نمبر 24 ہے ورک بک کا، اور سبق ہے ایک وقت میں ایک کام۔ اس کے الفاظ معنی ہیں اور اپنے الفاظ کو ان کے معنی سے ملانا ہے، اس طرح کر کے لائن سے۔ اب آپ پیج نمبر 25 اوپن کریں گے۔ اس کے سوالات جوابات دیکھیے پیج نمبر 25 پہ۔ حقیقی زندگی پر مبنی مثال اور تجربہ۔ بچوں، یہ تمام کام تھے تو آپ کے لیے، لیکن اگر کلاسز ہو رہی ہوتی تو میں آپ کے مشورے اور آپ کے ذاتی رائے لے کر یہ
جوابات لکھتی، لیکن یہاں پہ ایسا کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، تو اس لیے میں نے خود یہ ایک بچہ بن کے ہی میں نے یہ تمام جوابات لکھے ہیں، اور اگر آپ ان میں کوئی چینجنگ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ خود سے کچھ لکھ رہے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، جب آپ کو کوئی کام مشکل لگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو میں کہہ دیتی ہوں کہ مجھے نہیں آتا۔ جب کام کرنے کے لیے دباؤ بڑھ جائے تو پھر پوری دلچسپی اور توجہ سے کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ دوسرا سوال ہے، آپ نے کوئی مشکل کام کیا؟ مثال دیجئے۔ کپڑے استری کرنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ اس میں ہاتھ وغیرہ بھی جل سکتے ہیں۔ ایک دن میں نے اپنے کپڑے استری کیے اور ایک بار بھی میرا ہاتھ استری سے نہیں جلا۔ اگلا سوال ہے، مشکل کام مکمل کرنے کے بعد آپ کے کیا احساسات تھے؟ مشکل کام کرنے کے بعد بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور میں تو سب کو بتاتی ہوں کہ میں نے یہ مشکل کام بغیر کسی مدد کے کیا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا گفت و شنید کا، اور سوال ہے، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا پر تبادلہ خیال کیجئے، وقت کا صحیح استعمال نہ کرنے والے شخص کو کن مسائل اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، جب انسان ہر کام وقت پر کرتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے تو پھر اس کے لیے بے شمار مسائل جنم لیتے ہیں، جیسے صبح وقت پر نہ اٹھنے سے ناشتہ، اسکول اور گاڑی سب چھوٹ سکتے ہیں، گھر والے ناراض اور ان کی ڈانٹ سہنا پڑتی ہے، جو آفس میں کام کرنے والے ہوں ان سب کو بھی ایسے ہی مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے تجزیہ۔ امی کے منع کرنے کے باوجود علی بیٹھک میں پڑھائی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن بھی دیکھتا ہے۔ عائشہ پڑھنے کے لیے ایسے کمرے کا انتخاب کرتی ہے جہاں خاموشی ہو تاکہ پڑھائی میں خلل واقع نہ ہو۔ آپ کے خیال میں کس کا کام جلدی اور اچھا ہوگا؟ وجوہات لکھیے۔ عائشہ کا کام جلدی اور اچھا ہوگا کیونکہ اس کا سارا دھیان پڑھائی اور اپنے کام پر ہوگا، اور شور وغیرہ کی آوازیں اس کے کام میں خلل بھی نہیں ڈال سکتی۔ لیکن علی کا کام غیر تسلی بخش ہوگا کیونکہ پڑھائی کے دوران اس کا دھیان کتابوں اور ٹی وی دونوں طرف تھا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، اچھا کام کرنے والے کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ شاباش عائشہ، آپ نے بہت اچھا کام کیا، اسی بات پر میں آپ کو آپ کی پسندیدہ سویٹ ڈش بنا کر دوں گی۔ آپ علی یا عائشہ میں سے کس کو تجاویز دینا چاہیں گے اور کیوں؟ میں علی کو تجویز دوں گی کیونکہ وہ اپنا کام درست طریقہ سے نہیں کرتا۔ تجاویز نکات میں لکھیے۔ نمبر 1 ہے، کام کے لیے الگ کمرے کا انتخاب کریں۔ نمبر 2، کام کے دوران دوسری سرگرمی چھوڑ دیں۔ نمبر 3، پڑھائی کے وقت سارا دھیان اور توجہ صرف پڑھائی پر ہو۔ نمبر 4 ہے، پڑھائی اور کھیل کے لیے الگ وقت رکھیں۔ ذہنی آزمائش اور حقیقی زندگی پر مبنی دیکھیں۔ فرض کریں آپ نے اسکول سے 2 دن کی چھٹی لی تھی اور گھریلو مصروفیات کی بنا پر دونوں دن پڑھائی نہیں کر سکے۔ اسکول گئے تو اساتذہ نے 2 دن کا کام مکمل کرنے کو کہا اور یاد کرنے کے بھی دیا۔ آپ گھر پہنچے تو دیکھا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو بھی وقت دینا ہے۔ اس صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ منصوبہ بندی کیجیے۔ مہمانوں کے پاس کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ان سے معذرت کر کے اپنے کمرے میں جا کر 2 دن کا تمام کام لکھنے والا کام کروں گا۔ اس کے بعد یاد بھی کروں گا جو ٹیچرز نے یاد کرنے کے لیے دیا ہوا ہے، اور اپنا تمام کام مکمل کرنے کے بعد ہی میں کسی اور سرگرمی میں حصہ لوں گا۔ بچوں، اس طرح کی سچویشن یا اس طرح کے حالات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، تو ان حالات میں آپ کو بھی اچھی اور مناسب منصوبہ بندی کرنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے وقت بھی آ سکتی ہیں، آپ کے کام آ سکتی ہیں، اور آپ بھی ان سے اچھا وقت کو اس طرح اچھا مینیج کر سکتے ہیں۔ اگلا ہمارا کام ہے، چھٹی والے دن آپ کا وقت کا بہترین استعمال اچھے اور نیکی کے کام کر کے کیا جا سکتا ہے۔ آپ ایسے کون سے کام کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیں، نمبر 1 ہے گھر والوں کی مدد کرنا۔ جب چھٹی ہوتی ہے تو بچے اکثر اپنے گھر والوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر اپنی چیزوں کی صفائی کرنا۔ جی ہاں،
صفائی کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اپنی دوست سے ملنا، ظاہر ہے آگے پیچھے بہت پڑھائی کا برڈن ہوتا ہے، ہم کہیں آ جا نہیں سکتے، تو چھٹی والا دن یہ کام کرنا ہوتا ہے. پھر اگر کوئی بیمار ہو تو ہم کسی گھر کے بڑے کے ساتھ جا کر بیمار کی عیادت بھی کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں جی ہمسائے کی خبر گیری کر سکتے ہیں. بہت سارے ہمارے ہمسایوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بچے وغیرہ نہیں ہوتے، تو وہ ہم ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے. تو اس طرح ہم اپنے ہمسایوں کی خبر گیری اور ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں. بچوں، آپ کا ایک وقت میں ایک کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ نے تمام سوالات اور اس کے جوابات بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے، لیکن یہاں پر آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے، محنت میں کامیابی ہے. مضمون کے الفاظ بہت سادہ اور مناسب ہونے چاہیے. آپ اپنے گھر والوں سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ ہفتہ نمبر 8 ہمارا ابھی شروع ہو رہا ہے، اور اس کے آپ گرامر ورک شیٹ نمبر 8 ورک بک صفحہ نمبر 64 to 65 اوپن کریں گے. بچوں، یہ ورک شیٹ نمبر 8 ہے، اور یہاں پیراگراف میں مختلف املا کی غلطیاں ہیں. ہم نے ان غلطیوں کو درست کرنا ہے، اور یہاں پہ علامات وقف نہیں لگا، ہم نے علامات وقف بھی لگانا ہے. جن الفاظ کو میں نے انڈر لائن کیا ہے، یعنی حد کشیدہ الفاظ ہیں، وہ سارے املا میں ان کی غلطیاں ہیں. تو میں نے دوبارہ ان کو جب لکھا تو غلطیوں کو دور کر کے، یعنی ان کی اصلاح کر کے لکھا ہے. جیسے دیکھیں، عرب کے مشہور سخی حاتم طائی سے ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا، اے حاتم، تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو تم سے زیادہ بلند ہمت ہو؟ حاتم نے جواب دیا، ہاں، ایک دن میں نے عرب لوگوں کی عام دعوت کی اور منادی کرا کر ہر امیر غریب سے شرکت کی التجا کی. اس موقع پر 40 اونٹ ذبح کرائے. جب میرے گھر یہ تقریب ہو رہی تھی، کسی ضرورت کے تحت مجھے قریبی جنگل میں جانا پڑا. آپ اس کو جب غور سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں اوپر والی عبارت میں املا کی جو غلطیاں ہیں، وہ جو میں نے عبارت کو دوبارہ لکھا تو ان میں املا کی غلطیاں نہیں رہنے دیں. تو آپ بھی کوشش کیے، کیونکہ یہ کام بھی ایسا ہے کہ یہاں پہ پیراگراف کی غلطیوں کو پہلے انڈر لائن کرنا ہے، پھر ان کو درست کرنا ہے. اگلا سوال ہے ہمارا، جمع اس میں جمع لگا کر جملے مکمل کریں. شاعروں کی بزم میں شاعری کا دور چل رہا تھا. فوجیوں کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے. ہمالیہ پہاڑوں کا ایک بڑا سلسلہ ہے. انسپکٹر کا بھائی بھی چوروں کی ٹولی میں شامل تھا. انگوروں کا ہوشہ دھو کر رکھ دو. بچوں نے مہمان خصوصی کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا. میرا چابیوں کا گچھا نہیں مل رہا ہے. پرندوں کی ڈار مغرب کی طرف اڑتی جا رہی ہے. موتیوں کی مالا ٹوٹ کر بکھر گئی. دھوبی کپڑوں کا ڈھیر اٹھا کر لایا. پیج نمبر 65 پہ آئیں. یہاں دیکھیں، مدرجہ جملوں میں حد کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھیں. بہت سی اقوام آزاد غلام ہیں، یعنی آزاد کا ہم نے متضاد بنانا ہے، تو اس کا آزاد کا متضاد غلام آئے گا. مضمون کا آغاز اختتام لکھیے. وہ ایک اجنبی واقف شخص ہے. اس عمارت کا اندرونی بیرونی حصہ بہت خوبصورت ہے. ہمارے ہمسائے میں ہمارا حلیف ملک ہے. میں موضوع کی حمایت مخالفت میں تقریر کروں گا. میرا دوست چیزیں درآمد برآمد کرتا ہے. وہ بادشاہ بہت بزدل بہادر تھا. خط لکھنا بہت مشکل سہل کام ہے. کیا ہر جانور بشر کوشش کرتا ہے؟ جانور کا اپوزٹ بشر ہوگا. بچوں، میں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آپ کو سرگرمی کروا رہی ہوں، چونکہ یہاں پہ کلاس میں بچے بھی موجود نہیں ہیں. اگر کلاس روم ہوتا تو ہم بہت اچھی طرح یہ سرگرمی کر سکتے. سرگرمی میں یہ ہے کہ میں نے آپ کو اسم الفعل کے بارے میں بتانا ہے، اور ساتھ میں ان چیزوں کے صفت کے بارے میں نا. تو جہاں جو اسم ہوگا اس کے اندر صفت بھی ہوگی، اور پھر ہم اس کو فعل سے بھی جوڑ سکتے ہیں. جیسے یہ میرے پاس کیا ہے، سب سے پہلے دیکھیں میرے پاس ایک پینسل ہے، اور اس کا نام پینسل ہے، تو یہ اسم ہو گیا، یعنی یہ
اسم ہے اور پینسل لکھتی ہے، جب لکھتی ہے تو یہ فعل ہو گیا. اس کا رنگ نیلا، اس کا رنگ سبز ہے یعنی ہرا ہے، تو ہرا جو ہے اس کی صفت ہو گئی ہے. اسی طرح یہ اردو کی کتاب ہے، تو اردو کی کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب ہے، کتاب اس کا نام ہے. اور میں پڑھتی ہوں تو پڑھتی جو ہے وہ فعل ہوگا. اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ اردو کی کتاب ہے، تو اردو جو ہے اس کی صفت ہوگا. اسی طرح یہ ورک بک ہے، یہ اس کی صفت بھی ہو سکتی ہے. اگر میں کہوں کہ یہ کتاب ہے، کتاب اس کا نام ہے، ورک بک جو ہے وہ اس کی صفت ہے، چونکہ سب تو ورک بکس نہیں ہوتی ہیں نا. تو اسی طرح ورک بک میں لکھتی ہوں، تو جو لکھتی ہے وہ کیا ہے؟ جی ہاں، وہ اس کی صفت ہوگی. تو ہم اپنے اگلے پیج پہ آتے ہیں. بچوں اس کے ساتھ ہم ورک شیٹ نمبر 9 کریں گے اور اس کا پیج نمبر 66 ہے. تصور کریں کہ درج ذیل حالات میں آپ کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں. کوئی آپ کی مدد کرے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ شکریہ اور جزاک اللہ کے کلمات کہنے چاہیے. آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ فوراً معافی اور استغفر اللہ کے کلمات ادا کریں گے اور غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ اپنی سہیلی یا دوست کے گھر دعوت پر نہیں جا سکے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں اس سے معذرت کروں گی کہ مصروفیات کی وجہ سے میں ان کے گھر دعوت پر نہیں آ سکی. آپ بس میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کو بس میں بزرگ خاتون کھڑی ہوئی نظر آئیں تو آپ ان سے کیا کہیں گے؟ میں فوراً کھڑی ہو جاؤں گی اور بزرگ خاتون کو خالی سیٹ پیش کروں گی. اگر آپ اسکول دیر سے پہنچے ہیں تو آپ کو اساتذہ سے کیا کہنا چاہیے؟ معذرت کے ساتھ آئندہ وقت پر پہنچنے کا وعدہ کروں گی. اگلے پیج پہ آئیے. یہاں ہیں دیے گئے محاورات کی مدد سے جملے مکمل کریں. نالائق طالب علم کا امتحان میں پاس ہونا آسمان کے تارے توڑنا کے برابر ہے. ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جن سے ہماری آبرو پر حرف آئے. بعض دفعہ بچے اپنی ضد پوری نہ ہونے پر آفت ڈھاتے ہیں. لوگ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے خوشامد سے کام لیتے ہیں. ہمیں ہمیشہ صلح صفائی سے کام لینا چاہیے کیونکہ بات بڑھانا ہمیشہ نقصان دہ ہے. سفر پر رخصت کرتے وقت ماں نے اپنے بیٹے کی بلائیں لیں. خالد نے وقت پر میری مدد کر کے میرا بھرم رکھا. شاہد آفریدی کی دھواں دھار بلے بازی نے میچ کا پانسا پلٹ دیا. غریب ماں باپ پیٹ کاٹ کر بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں. آج کل شہر میں نئی موٹر سائیکلوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے. پیج نمبر 68 پہ آئیے. بچوں یہ جو پیج نمبر ہمارا 68 ہے اس پر ہے کہانی نگاری. یہ آپ کو کہانی خود لکھنی ہوگی اور یہ اشارات و تاثرات یہ مختلف اشارات دیے ہوئے ہیں، یعنی ان کی مدد سے آپ نے کہانی خود لکھنی ہے اور یہاں پہ کہانی کا آپ نے عنوان بھی لکھنا ہے. آپ نے کہانی لکھنے کے لیے اپنے گھر والوں سے رہنمائی بھی لینی ہے اور یہ آپ کی تخلیقی کاوش ہوگی اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ کام جو ہے وہ بہترین انداز سے ضرور پورا کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ یہ تمام کام بہت اچھے طریقے سے اپنی ورک بک پر کریں گے اور ساتھ میں یاد بھی کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.